الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تو موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ان پر پانی کا عذاب آ گیا، پانی کا عذاب آ گیا جس میں وہ بری طرح گر گئے، اور پھر حضرت موسیٰ سے التجا کرنے لگے کہ اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کیجئے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو پانی کا عذاب ٹل گیا، اور وہی پانی رحمت کی شکل میں تبدیل ہو کر زمین کی سرسبزی اور شادابی کا موجب بن گیا۔ کھیتیاں خوب ہوئیں، درخت خوب پھلے، اس طرح کے سرسبزی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ فرعونی کہنے لگے کہ یہ پانی تو نعمت تھا، یہ پانی تو ہمارے لیے نعمت تھا، یہ پانی تو ہمارے لیے نعمت تھا، ہمیں موسیٰ پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ وہ مغرور اپنے عہد سے پھر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی، اور 1 مہینہ عافیت سے گزر جانے کے بعد اللہ نے پھر ان پر ٹڈیاں بھیج دی، ٹڈیاں چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دی جو کھیتیاں اور درختوں کے پھل حتیٰ کہ فرعونیوں کے دروازے اور چھتیں بھی کھا گئی۔ اور قدرت حق کا کرشمہ دیکھیے کہ ٹڈیاں فرعونی کے گھروں میں تو گھس آئیں مگر بنی اسرائیل کے گھر میں مطلق نہ گئی۔ تنگ آ کر ان مغروروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر عذاب کے بھی ٹل جانے کی التجا کی اور وعدہ کیا کہ یہ بلائیں جائیں تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو ٹڈی دل کا عذاب بھی دور ہو گیا، مگر کافروں کا کفر بدستور رہا، یعنی وہ اپنے کفر سے باز نہ آئے اور وہ پھر اپنے عہد سے پھر گئے۔ قرآن کریم پارہ 9 رکوع 6 خزائن العرفان صفحہ نمبر 229، روح البیان صفحہ نمبر 760 جلد نمبر 1۔ اب سبق اس سے کیا حاصل ہوا سنیے۔ انسان کی حد سے زیادہ سرکشی پر اللہ تعالیٰ کسی کمزور مخلوق سے اسے تباہ کر دیتا ہے۔ انسان جب اپنے حد سے زیادہ سرکش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود کو پار کر دیتا ہے تو اللہ کی کمزور مخلوق سے اسے تباہ کر دیتا ہے۔ اب ٹڈی دیکھو، کمزور مخلوق ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے، چڑیا ہے، اس سے اللہ نے فرعونیوں کو تباہ کر دیا۔ اور غافل انسان مصیبت کے وقت تو اللہ کی طرف رجوع کا عہد کر لیتا ہے۔ غافل انسان جب پریشانی آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، جب اللہ یاد آتا ہے، مصیبت آئے تو اللہ یاد آتا ہے، بیماری آئے تو اللہ یاد آتا ہے، مگر مشکل رفع ہو جانے کے بعد، وہ مشکل گھڑی ٹل جانے کے بعد پھر وہی چالے بے ڈھنگی اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور گناہوں کا کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بد دعا سے فرعونیوں پر ٹڈی دل کا عذاب آ گیا، اور وہ فرعونیوں کی سب کھیتیاں، درخت، پھل اور ان کے گھروں کے دروازے اور چھت تک کھا گئیں۔ فرعونیوں نے عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عذاب ٹل جانے کی التجا کی،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور آپ کی دعا سے یہ عذاب ٹل گیا، یہ عذاب ٹل گیا، مگر فرعونی اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور ایمان نہ لائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بد دعا فرمائی اور فرعونیوں پر جوؤں کا عذاب، جوؤں کا عذاب نازل ہو گیا۔ یہ جوئیں فرعونیوں کے کپڑوں میں گھس کر ان کے جسموں کو کاٹتے اور ان کے کھانے میں بھر جاتی تھی اور گھن کی شکل میں ان کے گیہوں کی بوریوں میں پھیل کر ان کے گیہوں کو تباہ کرنے لگے۔ اگر کوئی 10 بوری گندم یعنی گیہوں کی چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا، اور فرعونیوں کے جسموں پر اس کثرت سے چلنے لگی کہ ان کے بال، بھویں، پلکیں چاٹ کر جسم پر چیچک کی طرح داغ کر دی اور انہیں سونا دشوار کر دیا۔ یہ مصیبت دیکھ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بلا ٹل جانے کی پھر التجا اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ بھی بلا ٹل گئی، مگر وہ کافر اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور کفر سے باز نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اب ان پر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا، مینڈکوں کا عذاب نازل کیا، اور حال یہ ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی گود میں مینڈک بھر جاتے تھے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تھا تو مینڈک کود کر منہ میں پہنچتا تھا۔ ہانڈیوں میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک اور چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تھے اور آنکھ بجھ جاتی تھی۔ لیٹتے تو مینڈک اور اوپر سوار ہوتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب کی بار ہم اپنے عہد پر قائم رہیں گے اور پکی توبہ کرتے ہیں، ہم پر سے مصیبت ٹالیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی اور یہ عذاب بھی رفع ہوا یعنی دور ہوا، مگر تماشا دیکھیے کہ وہ کافر پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور اپنے کفر پر بدستور ڈٹے رہے۔ قرآن کریم پارہ 9 رکوع نمبر 6 خزائن العرفان صفحہ نمبر 240 روح البیان صفحہ نمبر 760 جلد نمبر 1 سبق کافروں کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں، جو کافر وعدہ کرتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں، اور بار بار عہد شکنی کرنا کافروں کا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے فرعونیوں پر جوؤں، مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا اور پھر آپ کی دعا سے وہ عذاب دفع ہو گیا، مگر فرعونی پھر بھی ایمان نہ لائے اور کفر پر قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بد دعا فرمائی تو تمام کنوؤں کا پانی، نہروں کا اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض کے ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ اللہ، تازہ خون بن گیا، اور وہ اسی نئی مصیبت سے بہت ہی پریشان ہوئے۔ جو پانی بھی اٹھاتے ان کے لیے خون بن جاتا۔ اور قدرت خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے لیے پانی پانی ہی تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کے لیے پانی پانی ہی تھا، لیکن فرعونیوں کے لیے وہ پانی خون بن گیا۔ مگر فرعونیوں کے لیے ہر پانی خون بن گیا تھا۔ آخر تنگ آ کر فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ہی برتن سے پانی لینے کا ارادہ کیا، تو جب بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا، اور جب فرعونی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئی اور ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ تو فرعونی عورت کہنے لگی کہ پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دیں۔ جب تک وہ پانی بنی اسرائیل کی عورت کے منہ میں رہا پانی تھا، اور جب فرعونی عورت کے منہ میں پہنچا تو خون بن گیا۔ فرعون خود پیاسا
خود پیاس سے لاچار ہوا تو اس نے درختوں کی رطوبت چوسی اور رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون بن گئی۔ اس قہر الہی سے عاجز آ کر فرعونیوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی، ایک مرتبہ اور دعا کی اور اس عذاب کو بھی ٹالیے، پھر ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ان پر سے یہ عذاب بھی دور ہو گیا، مگر وہ بے ایمان پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ قرآن کریم پارہ 9 رکوع 6 خزائن العرفان صفحہ نمبر 240، روح البیان صفحہ نمبر 460، جلد نمبر 1 صبا۔ خدا تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو بارہا مہلت دیتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائیں، مگر کفر آشنا بندے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور بدستور اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان کی ہلاکت کے لیے دعا کی۔ یہ ہلاکت کا واقعہ انشاءاللہ کل ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے ماں باپ کی